گفتگو کا سلسلہ
سارے باطل کو فنا کر دے، لیکن مدد بھی خدا کی اس طرح کی نہیں آ رہی، حکمت کے تحت، دلیلوں کے تحت، ضابطے کے تحت مدد آ رہی۔ اللہ کو اس طور پر بھی مدد کر سکتا ہے کہ وہ چاہے تو کچھ کا کچھ ہو جائے، لیکن اللہ نے یوں مدد نہیں کی، اصول اور ضابطے مرتب کیے، طریقے مرتب کیے، اور اس طریقے کے ساتھ یعنی آپ یوں بھی سمجھیں کہ اگر اللہ کو مدد ہی کرنا ہے اور باطل کو سرنگوں ہونا ہے، حق کا بول بالا ہونا ہے، تو اللہ اپنی مرضی سے ہی مدد کر دیتا، لیکن نہیں، مدد خدا کرے گا، دعا مصطفیٰ کرے گی، نبی دعا کریں گے تو مدد آئے گی، مدد تو خدا کی ہی ہے لیکن مصطفیٰ کی پکار پہ ہے تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے اللہ مدد بھی کرتا ہے تو صالحین کی دعاؤں کی بنیاد پہ کرتا ہے، مصطفیٰ کی دعا کا کمال معلوم ہو جائے اور نبی کی دعا کا اثر پتہ چل جائے کہ یہ نبی کی دعا کا اثر ہے کہ فرشتے اتر پڑے آسمان سے۔ تو مدد اللہ نے کی اور کیسے کیسے کی، حکمت بیان ہو رہی ہے۔ ایک تو ڈائریکٹلی یوں آدمی کہتے کہ بھئی اللہ کی مدد آئی تو صحیح ہے، لیکن تدبیر کے ساتھ، سبیل کے ساتھ، اصول کے ساتھ مدد اللہ کی آتی۔ جیسے کوئی مریض ہو گیا، اللہ چاہے تو مرد ہی نہ دے، کلفت میں بندہ مبتلا ہی نہ ہو، کوئی مرد راہب ہی نہ ہو، لیکن نہیں، حکمت کیا ہے؟ کلفت بھی پہنچے گی، مرد بھی لاحق ہوگا، پریشانی بھی آئے گی، ہمیشہ نہیں رہے گی، دوا کا سہارا لے لو، پھر اپنے مولا سے دعا کرو، اللہ مصیبتیں تمہاری ٹال دے گا، کلفت سے رہائی مل جائے گی، مرض سے نجات مل جائے گی، شفا حاصل ہو جائے گی، صحت کلی مل جائے گی۔ تو یہ تو آدمی اور بندوں کو اپنی بارگاہ سے قریب کرنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اسی کو پکارنے اور اس کی بارگاہ میں دعا کرنے کا یہ سب سلیقہ دیا جا رہا ہے۔ اتنی مدد بدر کے میدان میں پہنچی، لیکن سب راستے سے، سلیقے سے، اصول سے۔ اسی کا ذکر ہے کہ آپ نے سنا کہ میں گزشتہ میں بھی کہ کفار کی تعداد 1000 تھی کم و بیش، مسلمان تھوڑے تھے، لیکن مسلمانوں کی نگاہ میں کفار تھوڑے دکھے۔ تھوڑے کیوں دکھے؟ یہ حکمت ہے، اللہ کی مدد کا ایک طریقہ ہے کہ ان کا حوصلہ بلند ہو جائے گا، یہ تھوڑے سے تو لوگ ہیں۔ ادھر کفار بھاگے نہیں میدان چھوڑ کے، اس لیے مسلمان انہیں نہایت کمزور اور تھوڑے دکھے، بہت تھوڑے دکھے۔ اور خود ابتدائی جنگ سے پہلے اللہ کے پیارے نبی نے خواب دیکھا، نبی کو خواب میں دکھایا گیا کہ تھوڑی سی جماعت ہے اور اس سے مسلمانوں اہل اسلام کا مقابلہ ہونا ہے۔ تھوڑے سے لوگ ہیں، اللہ کے نبی کو یہ خواب آیا اور نبی نے دیکھا کہ تھوڑے سے دشمن ہیں، ہم لوگ تو یوں ہی پتہ حاصل کر لیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کثیر جماعت میں دولت کا انبار، سامان اربوں زر، سپاہیوں کا ہجوم، ساری چیزیں مہیا، کثیر تعداد، نبی کو خواب ہی دکھا تو تھوڑا ہی کیوں؟ یہ بھی خیال ہے کہ نبی کا خواب کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، نبی کا خواب چھوٹا نہیں ہوتا۔ کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ نبی کا خواب چھوٹا ہو، وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے۔
عام مومن کا خواب بسا اوقات کچھ سچے ہوتے ہیں کچھ خواب غلط ہوتے ہیں، لیکن نبیوں میں ایسا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی کے خواب کی صداقت کا عالم یہ ہے، دنیا میں اگر کوئی بندہ مومن خواب میں مصطفیٰ کو دیکھ لے تو بھی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، نبی کو جس نے دیکھا حقیقت میں اس نے مصطفیٰ ہی کو دیکھا، اس لیے کہ نبی کی شکل کوئی اور بن ہی نہیں سکتا۔ شیطان سب کی شکل بن سکتا ہے، کیونکہ یہ شیطان سب کی طرح ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن شیطان بھی مصطفیٰ کی طرح نہیں ہو سکتا۔ شیطان بھی مصطفیٰ کی طرح نہ ہو سکتا ہے، نہ تصور کر سکتا ہے، نہ دعویٰ کر سکتا۔ شیطان ہو کر نبی کی طرح بننے کا کبھی دعویٰ نہ کرے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے جو اپنے کو نبی کی طرح بتا رہے ہیں، نبی کو اپنی طرح بتا رہے ہیں؟ شیطان سے بڑھ کے جرأت ہے نا، شیطان بھی کبھی یہ سوچتا نہیں، سوچ ہی نہیں سکتا۔ بہرحال تو یہ کہ نبی کو دکھایا گیا کہ تھوڑے لوگ ہیں، اور نبی نے صحابہ کے درمیان اپنے اشفاق کو بیان بھی فرمایا کہ مسلمانوں سے کافروں مشرکین سے لڑنا ہے اور تم گھبراؤ نہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، مقابلہ آسان ہے، فتح ہمیں ملے گی۔ مسلمانوں نے سنا، ان کے حوصلے بلند ہو گئے، تھوڑے سے لوگوں سے مقابلہ کرنا، کسی کو نہ ہیبت آئی نہ ڈر آیا، نہ کوئی کسی کو کچھ خیال آیا۔ سوال یہ ہے کہ اتنی کثیر تعداد تھی، نبی کو تھوڑا کیوں دکھایا گیا؟ نبی کا خواب تو جھوٹا ہو نہیں سکتا، آدمی کہہ سکتا ہے زیادہ تھے تو زیادہ دکھنا چاہیے، ہے زیادہ دکھ رہے کم، گویا خواب میں یہ غلط اثر۔ اللہ کی حکمت وہ ہے کہ بندہ اس کے کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تھوڑے وہ دکھائے گئے تھے جو اسلام لانے والے نہیں تھے، جو لوگ جنگ میں بکثرت آئے تھے، لیکن ان میں اکثر کو توبہ ملنی تھی، مسلمان ہونا تھا، ان سب کو اللہ نے ان کی نگاہ سے ہٹا دیا۔ اب باقی جو حقیقت میں تھے وہ تھوڑے ہی رہے۔ یہ حکمت تھی، خواب بھی غلط نہیں ہوا، حوصلہ بھی غلط ہو گیا نا، اللہ نے اسی کا ذکر کیا ہے۔ اِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، قرآن کہتا ہے جب کہ اے محبوب اللہ تمہیں کافروں کو تمہاری خواب میں تھوڑا دکھاتا تھا، اللہ کافروں کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھاتا تھا۔ سوال ہے نا مولا یہ تھوڑا کیوں دکھایا تم نے؟ معاذ اللہ کوئی سمجھنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دھوکہ دیا گیا نبی کو، تھے بہت دکھایا گیا تھوڑا؟ اس کا جواب ہے کہ یہ کوئی دھوکہ بھی نہیں ہے، حوصلہ بلند کرنا تھا۔ تھوڑا نہ دکھتے تو حوصلے مسلمانوں کے بلند نہیں ہوتے۔ تھوڑا دکھنے کے پیچھے فلسفہ یہ تھا کہ جتنے ان میں کلمہ پڑھنے والے تھے جن کو اسلام قبول کرنا تھا ان سب کو نہیں دکھایا گیا، جو حقیقت میں ہمیشہ کے لیے کافر و مشرک بن کر رہنے والے تھے انہیں کو دکھایا گیا۔ اس طرح دھوکہ نہیں ہوا۔ اور تفسیر میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار کی تعداد تھوڑی دکھائی گئی۔ کوئی کہے گا دھوکہ ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی نعمت تھی جو کفار مشرکین کو تھوڑی تعداد میں دکھایا گیا۔ آپ نے اپنا یہ خواب اصحاب سے بیان کیا، اس سے ان کی ہمتیں بڑھیں اور اپنے دل کو کمزوری کا اندیشہ نہ رہا، اور انہیں دشمن پر جرأت پیدا ہوئی اور قلب قوی ہوئے۔ انبیاء کا خواب حق ہوتا ہے۔ آپ کو کفار دکھائے گئے تھے، اور ایسے کفار جو دنیا سے بے ایمان جائیں، جو دنیا میں ایمان نہ لا پائیں، بے ایمان جائیں، صرف انہیں کو دکھائے
دکھایا گیا اس لیے کہ وہ تو آپ کے غلام بننے ہی والے تھے. وہ مقابلے پہ تو تھوڑی دیر کے لیے جمیں گے، بقیہ تو آپ کے ہی دامن کرم میں آ کے جگہ لے لیں گے. اس لیے ان سے مقابلہ کیا ہے؟ مقابلہ تو اصل ان تھوڑے سے کفار کا ہے جن کے سینوں میں کفر کی مہر لگ چکی ہے اور جن کا سینہ سیاہ ہو چکا ہے، جو دنیا سے بے ایمان جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں سزا پاتے رہیں گے. ان کو ہی دکھایا گیا. تو دھوکہ تو نہیں ہوا نا، دھوکہ نہیں ہوا. تفسیر میں آتا ہے کہ جو دنیا سے بے ایمان جائے اور کفر ہی پر ان کا خاتمہ ہو، وہ تو تھوڑے ہی تھے، تھوڑے ہی لوگ ایسے تھے، بس ان کو دکھایا گیا. کیونکہ جو لشکر مقابل میں آیا تھا اس میں کثیر لوگ وہ تھے جنہیں اپنی زندگی میں ایمان نصیب ہوا اور خواب میں قلت کی تعبیر ذوق سے ہے. یہ بھی ہے مقصد. قلت تو دکھائی گئی. ایک تو یہ تھا کہ جو دنیا میں ایمان لانے والے انہیں نہیں دکھایا گیا، جو ہمیشگی پر کفر پر رہنے والے تھے انہیں کو دکھایا گیا. اور دوسرے قلت کی تعبیر یوں ہوئی کہ کثیر کیوں نہ ہو لیکن مصطفیٰ کو تمہارے مقابلے ایسے ضعیف اور ایسے کمزور ہوں گے جیسے کہ تھوڑے سے لوگ سے مقابلہ ہو. یعنی ان کی کمزوری دکھائی گئی. قلت میں ان کا ذوق دکھایا گیا، قلیل دکھا کر ان کی کمزوری ظاہر کی گئی. کوئی سمجھے نہ سمجھے، مصطفیٰ سمجھتے ہیں، مصطفیٰ کا خدا سمجھاتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کیا فلسفہ ہے اس میں. تو اللہ نے فرمایا کہ خواب میں تھوڑا دکھاتا اور وَلَوْ أَرَاكُهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. ارے مسلمانوں، اللہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے سلام فرمایا. اے مسلمانوں، اگر وہ تمہیں بہت کر کے دکھاتا تو ضرور تم بزدلی کرتے. کثیر تعداد میں اگر اللہ دکھا دیتا تو تم بزدل ہو جاتے، ہمت نہیں پڑتی تمہاری. اور یہ تو معاملہ ابتدا کا تھا، بعد میں نہ مدد آتی. پہلے آدمی کی ہمت ہی نہ ہوتی، سب کوئی کنارہ ہو جاتا. ارے بھائی اتنے لوگوں سے کیسے لڑوں گا، ارے بھائی ہمارے پاس تو ساز و سامان نہیں ہے، ارے بھائی ہمارے پاس تو جمعیت نہیں ہے، ہم نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے. ہمت ہر جاتی. یہ تو بات کا معاملہ ہے کہ جب ماں کا آئی ہوتی تو اللہ کی مدد آ جاتی، لیکن اس سے پہلے ہمت بھی تو بڑھانا تھا. ہمت بڑھتی کیسے؟ کثرت دکھاتی جاتی تو ہمتیں جواب دی جاتی. قلت دکھائی گئی تاکہ حوصلے بلند ہو جائیں، میدان میں ڈٹ جائیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ حکمت ہے خدا کی. جب فرماتا ہے مسلمانوں، اگر وہ تمہیں بہت کر کے دکھاتا تو ضرور تم بزدلی کرتے اور معاملہ میں جھگڑا ڈال دیتے. تم آپس میں ہی لڑ جاتے. کوئی کہتا چلو، کوئی کہتا نہیں چلو، کوئی کہتا جان ہلاک ہو جائے گی، کوئی کہتا کچھ نہیں ہوگا. آپس میں ہی ٹینشن ہو جاتا. اس لیے اللہ نے ان ساری چیزوں سے تمہارے ذہن کو صاف کر دیا، ہمتیں بڑھا دی، حوصلے بلند ہو گئے، اتحاد تمہارا قوی ہو گیا. یہ سب تو خدا کی مدد ہی تو ہے. لیکن مدد کیسے ہے؟ ایک راستے سے، ایک سلیقے سے، ایک اصول کے تحت مدد آ رہی. اور رب کی ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. کہ بزدلی کرتے، معاملہ میں جھگڑا ڈالتے، مگر اللہ نے بچا دیا. کیسے بچایا اللہ نے؟ تھوڑا کر کے دکھا دیا. یہ ایک ایسا فارمولہ آیا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوا. اللہ نے سب کو اختلاف سے، ٹینشن سے، اس دلی سے، تمام چیزوں سے اللہ نے بچا دیا. صرف اتنا کر انہو علیم بذات الصدور. بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے. کیوں ہوا؟ اس کا جواب بھی قرآن نے دے دیا. میں جانتا ہوں کثرت دکھا دوں گا تو حوصلے پست ہو جائیں گے. میں جانتا ہوں کثرت دکھا دوں گا تو آپس میں اختلاف پڑ جائیں گے. میں جانتا ہوں کثرت دکھا
सब का जवाब अल्लाह ने यूं दे दिया कि थोड़े से दिखा, सब मसले ही खत्म हो गए, सारा मसला खत्म हो गया। और तब इरशाद फरमाता है वइज़ युरिकुहुम इज़ तक़ैतुम फी आयुनिकुम क़लीलन व युक़ल्लिलुकुम फी आयुनिहिम लियक़दियल्लाहु अमरन काना मफ़ऊला व इलल्लाहि तुरजअुल उमूर। और जब लड़ते वक्त तुम्हें काफिर थोड़े करके दिखाए, लड़ते वक्त तुम्हें काफिर थोड़े करके दिखाए और तुम्हें उनकी निगाह में थोड़ा किया। अल्लाह ने इधर को भी थोड़ा दिखाया ना, उनकी निगाह में भी मुसलमानों को बहुत थोड़ा दिखाया। ये क्यों? इसलिए कि मैदान छोड़ के न भागे, डटे रहे, आज उनको हलाक है, आज उनको सजा भुगतना है। अगर ये देख लेंगे, यानी यूँ तो मदद के लिए फरिश्ते आए, आपने सुना कुरान में भी जिक्र है और तारीख की किताबों में है कि फरिश्ते आए 2000, 3000, 5000। ये 5000 फरिश्ते अगर पहले से ही वो देख लेते बशक्ल इंसानी, कभी टिक सकते थे? कभी नहीं टिकते, पहले ही मैदान छोड़ के भाग जाते। तो अल्लाह ने ऐसा नहीं बल्कि हिकमत से काम हुआ, थोड़े दिखा दिए। इधर मुसलमानों को थोड़ा दिखा ताकि इनकी हिम्मतें बढ़ जाए, उधर उनको भी मुसलमान तो थोड़े थे ही मजीद थोड़े दिखे ताकि वो मैदान में डट जाए। जब डट जाएंगे तो फिर अल्लाह तो उन्हें बता ही देगा कि तुम अपने किए की सजा पाओगे, डट जाए। इसलिए अल्लाह ने उन्हें भी थोड़ा। जब इरशाद फरमाता है कि जब लड़ते वक्त तुम्हें काफी थोड़े करके दिखाए, यानी मुसलमानों, और फिर वयुक़ल्लिलुकुम फी आयुनिहिम लियक़दियल्लाहु अमरन काना मफ़ऊला, और तुम्हें उनकी निगाहों में थोड़ा किया, उनकी निगाहों में तुम्हें थोड़ा किया। वो क्यों? हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि वो हमारी निगाहों में इतने कम जचे कि मैंने अपने बराबर वाले एक शख्स से कहा, क्या तुम्हारे गुमान में काफिर 70 होंगे? उसने कहा कि मेरे ख्याल में 100 है। 1000 समझ रहे ना, इतना कम दिखाया। एक तो ख्वाब में नबी को कम दिखाया, फिर मैदान में मुसलमानों पर अल्लाह ने उनकी निगाहों में वो पर्दा डाल दिया कि तफसीर में है अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत आप फरमाते हैं कि मुझे इतने थोड़े दिख रहे थे कि मैंने अपने बगल वाले साथी से कहा कि ये कितने होंगे? मेरे ख्याल से 70 होंगे। अंदाजा लगाइए हैं 1000, और ये देख के क्या अंदाजा लगा रहे 70 होंगे? बगल वाले ने कहा नहीं 70 नहीं, ज़्यादा 100 होंगे। ये इतने कम दिखे, 100 होंगे। और 3000 यहाँ तक की अबू जहल ने कहा कि इन्हें रस्सियों में बांध लो, गोया कि वो मुसलमानों की जमात को इतना करीब देख रहा था कि मुकाबला करने और जंग आजमा होने के लायक भी ख्याल नहीं करता था। वो इतना, उसने इतना कम देखा। ये तो कमी 313, लेकिन फिर भी तो एक तादाद थी ना, और 313 को रस्सियों में बांध लिया जाए आसानी से, ये तो मुमकिन नहीं है। गोया को अबू जहल अपने लोगों से कह रहा है इन्हें रस्सियों में जकड़ लो, गोया उसकी निगाह में तो ये 10-20 नजर आए। ये 10-20 लोग हैं, क्या करना है यार, इन्हें रस्सियों में जकड़ लो। ये अल्लाह ने दोनों तरफ से, इधर तो नफा मकसूद था और उधर ज़रर मकसूद था। अल्लाह की मदद यूं आई, अल्लाह ने अपनी उसी मदद का जिक्र किया कि अल्लाह पूरा करे जो काम होना है, और अल्लाह की तरफ सब कामों की रुजू है। हर काम में आपको चाहिए कि अल्लाह से ही रुजू है। मुसीबत हो, दुख हो, जालिम का जुल्म हो, परेशानी हो,
سیاسی ہو، سماجی ہو، مذہبی ہو، جسمانی ہو، جماعتی ہو، ہر پریشانی میں اللہ کی طرف بندے کو رجوع کرنا چاہیے۔ غیبی مدد وہیں سے آتی ہے اور مدد حکمت کے ساتھ آتی ہے، ڈائریکٹ نہیں آتی۔ موجودہ حالات کے تحت بھی نا مسلمان پریشان ہیں کہ بھئی ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا، اللہ کی مدد نہیں آتی، نا امید نہ ہو۔ اللہ کی مدد حکمتوں کے تحت آتی ہے۔ اللہ کی مدد وقت پر آتی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کب اس کی مدد کس طرح آئے گی، لیکن اہل اسلام کو اللہ کبھی ذلیل ہونے نہیں دے گا۔ مسلمانوں کو اللہ نے قرآن میں کامران، کامیاب، فاتح، غالب کہا ہے۔ رب نے اعلان فرما دیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کامیاب تم ہی ہو اگر تم مومن ہو، مومن کامل ہو۔ تو ہمیں صرف اپنے ایمان کو تقویت دینے اور ایمان کو کامل کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ تو اپنے کیے کی ہم سزا پاتے ہیں اور کچھ اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر ناکام ہوتے ہیں، ورنہ قرآن کا فیصلہ اٹل ہے۔ مدد تو ہمیں کو ملے گی، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جن کی زبان سے اللہ کا نام آتا ہے، خلائق میں کوئی سنے نہ سنی اللہ ضرور پسند کرتا ہے۔ صرف اسے بندے مومن کی دعا سے انقلاب آ جائے گا۔ اللہ کبھی مسلمانوں کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا۔ اللہ نے اس طرح مدد فرمائی، یعنی اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی نصرت اور شرک کا اقتال اور مشرکین کی ذلت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا اظہار۔ جو فرمایا تھا وہ ہوا کہ جماعت قلیلہ ہے، لشکر گراں پر فتحیاب ہوئی۔ یہ اب خواب کی صداقت کیوں دیکھیے، اللہ نے نبی کو خواب میں قلیل دکھایا نا، یہ کثیر سوال ہے نا، بھی قلیل کو دکھا دیا۔ جب قلیل دکھا دیا تو اللہ نے ہر موقع پر مسلمانوں کی نگاہ میں بھی ان کو قلیل ہی رکھا، تاکہ کوئی نبی سے یہ سوال نہ کر سکے اے نبی آپ نے تو قلیل کہا تھا، یہ کثیر کیسے؟ نبی لاجواب ہو جاتے نا، آدمی کہہ دیتا ہے بھائی نبی آپ نے تو مجھے بیلا فسلا کے میدان میں پیش کر دیا، آپ نے کہا تھا کہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ تو اتنے کثیر۔ اللہ نے نبی کی عزت کیوں رکھی؟ نبی کا معجزہ ظاہر کرنا تھا، نبی کی دعا کا کمال دکھانا تھا، تھوڑا نبی کو دکھایا تاکہ نبی لوگوں سے تھوڑا ہی کہیں، جھوٹ نہ ہونے پائے۔ اور اب مسلمانوں میں کوئی نبی کو جھوٹ نہ کہہ سکے، اس لیے مسلمان تھوڑا ہی دیکھ رہے ہیں، تھوڑا ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہے کثیر۔ اللہ نے کتنی حکمتیں اور اللہ نے کتنی اللہ کی مدد کا کیسا کیسا عمدہ، کیسا کامیاب فلسفہ ہے کہ اس طرح سے جٹ گئے۔ اور رب نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ کبھی بھی میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں چاہیے۔ حدیثوں میں بڑی سختی سے ممانعت آئی، میدان میں ڈٹے آدمی تو ڈٹا رہے، میدان چھوڑ کر بھاگنا یہ منافقت ہے۔ دو صورتیں ہوں گی، اگر میدان میں کام آ گئے تو تم شہید کہلاؤ گے، اور اگر بچ گئے تو غازی بن کے لوٹو گے، مال غنیمت ملے گا، نفع ملے گا، فائدہ ملے گا۔ دونوں لحاظ سے میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا چاہیے۔ اللہ نے اس کی تلقین فرمائی کہ ایک ایمان والو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اور ثابت قدم بھی رہو صرف اپنے باتوں پر، اپنے فن پر، اپنے زور آزمائی پر، اپنے ہنر پر ناز مت کرنا، بلکہ اللہ نے فرمایا
बाजू से लड़ लेंगे, नहीं होता, मदद उसकी होनी चाहिए। इसलिए मन तो अपना दिखाओ, जुर्रत तो अपनी दिखाओ, लेकिन जुबान पर खुदा की याद रखो, उससे मदद मांगते रहो। मदद मांगते रहोगे तो फायदा ये होगा कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम मुराद को पहुंच जाओगे। वातिउल्लाह व रसूलहु वला तनज़उ फतफशलु व तज़हबा रिहुकुम वस्बिरु इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो और आपस में झगड़ो नहीं कि फिर बुज़दिली करोगे और तुम्हारी बंधी हुई हवा जाती रहेगी। जो हवा बन गई है ना, जो हेबत बातिलों पे तारी हो गई है, तो आपसी इख्तिलाफ से मना किया। जो इख्तिलाफात मैदान बदर के बाद थोड़े बहुत हल्के फुल्के मुसलमानों में पैदा हो गए थे, इसका जिक्र शुरू में आया माल गनीमत तकसीम करने के सिलसिले में। तो अल्लाह ने तालीम फरमाई, कुछ अपनी वाहवाही को करने लगे, मैंने ऐसा किया, मेरी वजह से हुआ, वो हुआ। तो अल्लाह ने उसी के जवाब में ये सब बताया कि ये सब तुम्हारे खुदा की मदद का नतीजा था। अल्लाह ने तुम्हें पे बपे मदद तुम्हारी किया और तुम आपस में मुत्तहिद रहोगे, बातिल पर तुम्हारी हेबत तारी रहेगी। आपस में झगड़ा कर लोगे, तुम्हारी बंदी बनाई हवा खराब हो जाएगी। आज भी ये पैगाम कुरान का है, हमें आपस में इत्तेहाद, आपस में मिल्लत, आपस में मोहब्बत की जरूरत है, एक मुश्त होने की जरूरत है। आपसी इख्तिलाफ बातिल की निगाह में आदमी को कमजोर करेगा। आज हमारा भी जो शिरादा बिखरा हुआ है, इख्तिलाफात है, घर घर इख्तिलाफ है, और मोहल्ला मोहल्ला है, कहीं काट का झगड़ा, कहीं फैमिली का झगड़ा, कहीं कारोबार का झगड़ा, मजहबी झगड़ा, मुल्की झगड़ा, तमाम तरह के झगड़े हैं। नहीं, इस वजह से भी तो हम कमजोर होते जा रहे हैं। काश कि खुदा मुसलमानों में जमहूरियत पैदा फरमा दे, काश अल्लाह मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। लेकिन ये इत्तेहाद खूब ख्याल रहना चाहिए, मजहबी होना चाहिए, मसलकी होना चाहिए। इत्तेहाद का मतलब ये हरगिज़ नहीं होगा कि बदअकीदों से कोई इत्तेहाद कर ले, बातिल से कोई इत्तेहाद कर ले। बातिल से कभी इत्तेहाद नहीं हो सकता। ये कुरान ने जो दावत दी है इत्तेहाद की, आपस में अहले ईमान को इत्तेहाद किया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो और आपस में झगड़ो नहीं कि फिर बुज़दिली करोगे और तुम्हारी बंधी हुई हवा जाती रहेगी। वस्बिरु, और सब्र करो, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र वालों के साथ है। वला तकूनु कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरन व रियाअन नासी व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि वल्लाहु बिमा यअमलूना मुहीत। और तुम जैसे ना होना जो अपने घर से निकले इतराते और लोगों के दिखाने को और अल्लाह की राह में रोक दे, और उनके सब काम अल्लाह के काबू में। आइंदा आप सुनेंगे।